گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 16ویں ویڈیو ہے جو لام پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، پہلا حصہ الف کی طرح ہے، یعنی اوپر نیچے نقدار۔ تو پہلا والا حصہ جو ہے نقدار ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ تب نظر آئے گا جب اس کو ہم جدا بنا دیں گے، جس طرح یہ ہم نے بنایا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انڈا نما ہے، یعنی بیضہ نما ہے۔ تو اس کی جو پیمائش ہے، پہلا حصہ تو الف 3 قط ہوا کرتا تھا، تو یہ 3 نہیں ہوگا بلکہ یہ تقریباً 5 قط اس کی لمبائی ہوگی۔ تو یہ 5 قط اس کی لمبائی یہاں سے ہوگی، جبکہ غنہ جو ہے اس کی اندرونی پیمائش 3.25 ہے، اور اندرونی جو گہرائی ہے وہ 2.25 قط ہے۔ باہر سے اس کی پیمائش بالکل وہی ہے۔ یہاں سے اس کو ہم لٹکا دیں گے اور 2 قط یہاں پہ نیچے زمین پہ آ جائے گا اس کا پیندہ، یعنی یہ پورا جو لام ہے معلق رہے گا اور پینڈنگ رہے گا، اور 1 قط زمین پہ لگے گا اس کا پیندہ، اور اس کے بعد پھر یہ نصف جو ہے یہ اس کو ہم یہاں پہ گھمائیں گے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن سطر اول سے تقریباً نصف قط سے بھی کم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ سطر ثانی سے ہو کے نشست پہ یہ اس کا الف والا حصہ یہ دم لے لیتا ہے، اور یہاں پہ ایک قسم کا بغل بھی بنا دیتے ہیں، اس طرح معمولی سے خم دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انڈا نما شکل شروع کرتے ہیں، یہ نشست سے شروع ہوتا ہے اور پھر کرسی پہ اس کا پیندہ لگتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کو گھما دیتا ہے قلم، یہاں پہ اس کی باریکی بنا دیں گے، یعنی موٹا قلم نہیں استعمال کر دیں گے بلکہ پتلا استعمال کر دیں گے، اور پھر یہاں سے ہو کے نشست سے بھی نکل کے یہ دوبارہ سطر ثانی سے نیچے تقریباً 1.25 قط یہاں پہ دم لے لیتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز جو ہم بتانے والے ہیں آپ کو، وہ اس میں لچک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی جو نزاکت ہوتی ہے، اس نزاکت سے حرکت کرنا یا ہچکولے کرنا یا تھوڑا سا خم دے دینا۔ جس طرح میں بتا دیتا ہوں، یہ 2 لائنیں میں کھینچتا ہوں آسانی کے ساتھ، یہاں پہ میں قلم کو رکھ دیتا ہوں، تو اب یہاں پہ میں نے اسی کالم میں قلم کو گھمایا ہے، معمولی سی اس کو حرکت دی ہے، یعنی لچک اس کو کہتے ہیں۔ اس معمولی سی خم کو، یعنی اس باہر نہیں نکلا اس طرح، جس طرح الف میں بتایا کرتا تھا کہ الف میں بھی اس طرح اسی کالم میں جس طرح اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً 3 حصے بنا دیے جائے، اور پھر اسی میں سے کسی بھی خانے میں الف کو بنا دیا جائے۔ تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اوپر نیچے نقدار ہے، درمیان میں موٹا ہے، اور یہ کٹ بنا دیا، یعنی اوپر نقدار بنا دیا اور نیچے بھی نقدار بنا دیا، اور اسی میں ہم نے قلم کو اسی کالم میں گھمایا، اس کو لچک کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لام کا یہ والا جو حصہ ہے، اس میں بنیادی چیز جو ہے، یہ ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ بس اس طرح گھمایا، لیکن اس میں لچک اگر بنا دیں گے تو لام کا حسن دوبالا ہو جائے گا، اور وہ اس طرح بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں پیمائش کرتا ہوں، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ تو اوپر جو نقدار ہے وہ الف کی طرح کتنا موٹا ہے، تقریباً 1/3 حصہ ہے قط کا، جس طرح الف کا میں نے بتایا تھا۔ تو قلم کو اس طرح ہم انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑ لیں گے، اور تھوڑا سا مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور اس طرح نہیں بلکہ 90 ڈگری سے تھوڑا سا اوپر، یعنی 95 اور 100 کے درمیان قلم کو رکھیں گے، اور یہاں سے پھر پیچھے لے کے آ جائیں گے، اور جو ہی یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں پر اس میں تھوڑا سا معمولی سا خم دے دیں گے، تاکہ یہ جو انڈے کی جو شکل ہے
یہ اس میں بن سکے، اندر سے یہ تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے۔ اور بنیادی چیز جو ہے یہ جو کٹ ہے اس کو بھی آپ واضح کر دیں کہ یہ عام لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اوپر نیچے نقدار ہے، اور یہاں پر اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے یہ جو چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے حصہ بنا دیں گے یعنی بیضہ نما۔ تو بیضہ نما کے لیے اندر کی جو پیمائش ہے یہ نصف سے کم یعنی 1/3 تہائی حصہ، تو یہاں پہ ہم 3.25 اس کی اندرونی پیمائش ہو جائے گی، اور پھر مرکز کی جو گہرائی ہے وہ 1.25 قط۔ تو یہ جو الف ہم نے بنایا لام کا، اس کی سیدھ میں نہیں بلکہ یہ جو بیضہ ہم نکال رہے اس کی سیدھ میں یہاں پہ اس کا بیضہ بنا دیں گے۔ یہاں پہ جو میں نے قط لگا دیا ہے یہ اس لیے کہ اس کا جو بیضہ ہے باہر نہ آ جائے اس سے اور نہ اندر جائے، بس یہ ناپ ہو جائے اور یہ تھوڑا سا قط سے زیادہ ہو۔ اب یہ لام کا جو آخری حصہ ہے یہ 2 قط ہوا میں رہے گا، اس کے بعد تیسرے قط پہ اس کا پیندہ لگے گا، اور پیندہ یہاں پہ لگے گا بھی، اور اس کے بعد یہاں سے اٹھنا بھی شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے ہم 3.5 باہر سے بنا دیں گے، اور اس طرح یہ باہر سے اس کے لیے ہم حد بندی کر دیں گے، اور یہ چوتھائی یا نصف قط یہ بن جائے گا۔ اب اس میں بنیادی جو بات بتانے والا ہوں، یہاں پہ ہم نے سیاہی کم استعمال کرنی ہے، اور یہاں پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے، تو ایک شاخ اسلام کا یہاں سے نکال دیں گے اور ایک شاخ یہاں سے نکال دیں گے پہلی دفعہ اگر کوئی بنا رہے ہیں، اور آرام سے یہاں پہ ہم آنے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ والا جو حصہ ہے یہ پتلا بنا دیں گے، یہاں تک پتلا بن جائے گا، اس کے بعد یہ موٹا شروع ہو جائے گا اور مرکز پہ آ جائے گا گہرائی میں، تو یہاں پر فل موٹا ہو جائے گا، اور یہاں پہ ہم اٹھانا بھی شروع کر دیں گے قلم کو۔ اب یہاں سے یہاں پہ بھی قلم پتلا ہو جائے گا، یہاں پہ لے کے جائیں گے، اور یہاں پہ اسی جو سطر ثانی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ اس کو روک لیں گے۔ یہاں پہ اس کو پتلا بنا دیں گے، تو یہ اس کی باریکی ہے کہ اس کو بھی پتلا بنا دیا جائے اور اس میں تھوڑا سا خم دیا جائے، اور یہ بھی پتلا بنا دیا جائے اور اس میں بھی تھوڑا سا اس کو پتلا بنا دیا جائے اور خم دیا جائے، باقی لام بن گیا۔ تو یہاں پر اندرونی پیمائش 3 صحیح 1/4 اور یہ ہے 1.25، یہ 2 قط ہے، اور یہ پیندہ لگا 1 قط پہ، اور پھر ایک ہی قط پہ پھر اوپر بھی یہ اس کا قلم ہم اس کو گھما دیں گے، اور یہ نصف قط ہے۔ ایک 2 3 4 اور 5، قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے اور اس انگلی کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اس پہ دباؤ بھی ڈال دیں گے، اور چھوٹی انگلی بھی نیچے زمین پہ رکھیں گے تاکہ یہ بے قابو نہ رہے، اور یہ ترچا ہم شروع کرتے ہیں، اور جو ہی ترچا بنا دیا تو اس کو ہم لچک دے دیں گے، یعنی پیچھے تھوڑا سا معمولی حرکت دے دیں گے۔ یہ سیدھا نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا سا اس طرح پیچھے جانے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور سیدھا بھی بن رہا ہے۔ اب اگر باریکی سے دیکھ لیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس کو خم دیا ہے، اب اس کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے تاکہ یہ اس طرح نہ لگے کہ ایک جگہ پہ پتلا ہے دوسری جگہ پہ موٹا ہے، اس کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا نوکدار بنانا ہے۔ اندرونی جو دائرہ ہے اور اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نصف سے کم یعنی تہائی حصہ اس کا یہ بن جائے گا، یہ 5 قط بن جائے گا، 1 قط 2 قط اور یہ 3 اور یہ 3.25۔ اندرونی جو گہرائی ہے وہ کچھ کم قط، اور پھر اس کی سیدھ میں نہیں بلکہ یہ جو بیضہ ہم نیچے بنا رہے ہیں تھوڑا سا
اس طرح اس کے ساتھ بن جائے گا اس اینگل پہ. اور پھر یہاں سے کچھ کت اوپر، تو اس سے ہم پھر شاخیں نکال دیں گے. ایک شاخ یہ بن جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری شاخ یہ. تو یہاں پہ باہر سے 2 کت اور یہاں پہ یہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ اس کی گہرائی ہو جائے گی. تیسرے کت پہ یہ زمین پہ لگے گا، یعنی کرسی کی لکیر پہ، اور 3.5 پہ اس کے ہم باہر سے پیمائش کر دیں گے. تو یہ یہاں سے اس طرح بن جائے گا. یہاں پہ بھی آپ شاخیں نکال سکتے ہیں تاکہ یہ آسان بن جائے. اب یہاں پہ آسانی کے ساتھ اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے. یہاں سے شروع کر دیں گے، نیچے آ جائیں گے، یہاں پہ دوبارہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ اس کو پتلا بنانے کی کوشش کر دیں گے اور اوپر آرام سے اس کو گول بنانے کی کوشش کر دیں گے. یہ ہمارا لام بن گیا. بہت مشکل لفظ ہے، آسان نہیں ہے. تو اوپر ہم نے 95 ڈگری پہ قلم کا استعمال کیا. یہاں پہ آرام سے چھوٹی انگلی کا استعمال کرے، بالکل لگا دیا اس کے ساتھ. اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا قلم کو زیادہ استعمال کر دیا، یہاں تک کہ اگر یہاں پہ اس کی پیمائش کر لے تو یہاں پر بھی تہائی حصہ ہے، اور پھر یہاں پہ پورا کت، اور پھر یہاں سے بھی پورا کت. پھر آہستہ یہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور قلم باقاعدہ ہم نے پرکار کے طریقے پہ استعمال کیا ہے. جس طرح پرکار ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس طرح دائرہ بنایا جاتا ہے، تو ہم ہاتھ نہیں اٹھا کے لے کے آئے، بلکہ قلم کا استعمال ہم نے اس طرح کیا کہ آرام سے ہمارا قلم گھومنا شروع ہوا. اس طرح یہاں پہ ہم نے اس کو لام بنایا. 3 صحیح 1/2 اور یہ 1.25 کوت. یہ ضروری ہے، یہ 1 کت اور یہ 2 کت. تو یہ 3.5 کت باہر سے اور 3.25 کت اندر سے، اور یہ 1 کت. 1 سے 1/4. لام یہاں شروع کرتے ہیں، یہاں سطح ثانی پہ اس کا بیضہ جو ہے گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر اس کو مکمل بنا دیتے ہیں. مارکر کے ساتھ بالکل وہی طریقہ ہے. یہاں پہ اس کا شروع کرتے ہیں اور نشست پہ یہاں پہ اس کا دائرہ بنانے کی کوشش نیچے آ جاتے ہیں، پھر اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. بال پین کا بھی یہی طریقہ ہے، یعنی بالکل وہی جو لچک کا میں بتا رہا ہوں. پھر اس طرح یہاں پہ لے کے آئیں گے، پھر اس کے